الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ بعد ہے باب الشہادۃ المختبی واجازہ عمرو بن حریث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشافعي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. امام بخاری نے باب بتایا کہ جو اپنے تئیں چھپا کر گواہ بنا ہو اس کی گواہی درست ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی میٹر چل رہا ہے، اس میٹر کو معلوم کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیا اور چھپا کر کے اس میٹر کی حقیقت کو پتہ کیا ہے. اب ضرورت پڑ جائے تو اسے کوئی گواہ نہ بنا لیکن پھر خود جا کر کے گواہی دے کہ صاحب ایسا ایسا میٹر ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھ کو معلوم ہے اور ایسی اس کی حقیقت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ درست ہے. اور عامر بن حریث نے اس کو جائز کہا، ایک چھوٹے صحابی ہیں جنہوں نے اس کو درست کہا ہے اور فرمایا کہ جھوٹے بے ایمان کے ساتھ ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہ ایک آدمی بہت ہی نالائق ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، اب یہ کہ اس کے خلاف گواہی دینی ہے تو آدمی اپنے آپ کو چھپا کر کے اور اس طرح گواہی کی حقیقت کو یا اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے اور ضرورت پڑ جائے تو گواہی دے سکتا ہے. شافعی ابن سیرین اور عطاء اور قتادہ نے کہا کہ جو کوئی کسی سے کوئی بات سنے تو اس پر گواہی دے سکتا ہے، وہ اس کو گواہ نہ بنائے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ گواہی دیں جب آپ کو گواہ بنایا گیا ہے. آپ کو اگر لینے کو پتہ ضرورت ہے تو آپ گواہی دو، آپ کو گواہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے اس طرح کہنا چاہیے کہ اگر تم لوگوں نے مجھے گواہ نہیں بنایا لیکن میں نے اس طرح سے سنا، یعنی یہ کہ گواہ تو لوگوں نے مجھے نہیں بنایا ہے لیکن اس کی حقیقت ایسا ہے، میں نے ایسا ایسا سنا ہے. اس کے تعلق سے امام بخاری نے حدیث جو نوٹ کی ہے وہ حدیث ہے 2638. علی زوری قال سائل زوری سے روایت سائل بیان کرتے ہیں سمعت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا یقول کہہ رہے ہیں ان طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب الانصاری نعمان النخل التي في ابن سیاد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب انصاری یہ دونوں کھجور کے اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا. ابن سیاد یہ ایک یہودی لڑکا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس بھی وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، اور یعنی وہ یہ کہنا چاہتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے ایسے میں بھی، جیسے ان کے پاس وحی آتی ہے ایسے میرے پاس بھی وحی آتی ہے. تو یہودی لڑکا تھا اور اس کا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس جن تھا، اس کے اوپر جنات سوار ہوا کرتا تھا اور وہ اکثر نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا تھا، یعنی کچھ بے ہوش اور کچھ ہوش، اس طرح اس کی اور حرکتیں اس کی بڑی عجیب تھی اور بہت بڑبڑ کرتا رہتا تھا، یعنی لفاظی بہت کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار چلیں ایک بار اس کی حقیقت کو معلوم کریں، یہ ہے کیا بیٹا، یہ کون ہے. تو اسی لیے آپ اور ابی بن کعب یہ دونوں اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد کے نام سے اس کو جانا جاتا، یہ یہودی لڑکا تھا اور وہاں گئے. کہ حتی اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذور النخل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ باغ میں داخل ہو گئے. جب باغ میں داخل ہو گئے تو آپ کھجور کے پیڑ کے آڑ میں چل رہے تھے، یعنی چپکے چپکے چل رہے تھے. وَهُوَ يَتَخَلَّى أَن يُسْمَعَ مِنْ ابْنِ سَيَّادٍ شَيْءًا قَبْلَ أَن يُرَاهُ. آپ چھپ رہے تھے تاکہ آپ ابن سیاد کی باتوں کو سن لیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے. یہی بات سے تعلق ہے کہ آپ حقیقت کا میٹر پتہ لگانے کے لیے آپ چھپ چھپ کر اس کی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں اور ضرورت پڑ جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہو لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی فائدہ ہو تب ایسی حرکتیں کرنی چاہیے ورنہ نہیں.
تو چونکہ اس کا میٹر یہ تھا کہ ایسی باتیں کرتا تھا تو آپ چھپ کر گئے تاکہ آپ پتہ لگائیں کہ کیا میٹر ہے. کہہ رہے وَإِبْنِ سَيَّادٍ مُرْتَجُونَ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيفَةٍ. آپ اس وقت میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابن سیاد یعنی یہ یہودی لڑکا روے دار بستر پر لیٹا ہوا ہے. یعنی اس باغ میں گئے ایک بستر بچھائے اور اس پر یہ بندہ لیٹا ہوا ہے. لَوْ فِيَ رَمْرَمَةٌ وَرَمْزَمَةٌ. اور لیٹا ہوا اور کچھ گنگنا رہا. جیسے لوگ گانا گاتے نظر پڑتے تو ایسے ہی بندہ کچھ گنگنا رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حالت میں دیکھا اور کچھ گنگناہٹ سنی. پھر کیا ہوا؟ فَرَأَتُ ابن سیاد. تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَتَّكِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ. آپ نے جب اس کی کچھ گنگناہٹ سنی تو ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجور کے پیڑ کے پیچھے چپکے آ رہے ہیں. ابن سیاد کو نہیں دیکھا لیکن اس کی ماں جو تھی نا یہودی تھا تو گویا ماں اس کی بھی یہودیہ نہیں ہوگی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنڈیشن میں آ رہے ہیں یعنی باغ میں آ رہے ہیں لیکن پیڑ کے پیچھے چھپ کے آ رہے ہیں. کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ فقال ابن سیاد اے صاف ہے محمد. تو جب اس کی ماں نے دیکھا تو اس کی ماں نے ابن سیاد سے کہا ابن سیاد اے صاف محمد آ رہے ہیں. یعنی پوری حقیقت کو یعنی اس نے پورا میٹر کیا کرتے بگاڑی اور اس میں بھی اللہ کی کوئی مسئلہ رہی ہوگی لیکن سبب جو بنا وہ یہ کہ آپ گئے تھے اس کی باتوں کو سننے کے لیے کیونکہ بہت بولتا رہتا تھا بہت چھوڑتا رہتا تھا. تو آپ نے سوچا کہ چلے ہم بھی اپنے کانوں سے سوئے تو صحیح کیا میٹر کیا بولتا ہے. تو جب آپ چھپ کے گئے آپ کو پتا تھا آپ کو نا کہ اگر یہ اس کے سامنے میں ہو گیا یا میری آمد کی خبر ہوگی تو پھر یہ بولے گا نہیں پھر حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا نا. تو آپ چھپ کے گئے تھے لیکن اس کی ماں نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو آگاہ کر دیا. کہہ رہے فتنا ابن سیاد تو ابن سیاد ہوشیار ہو گیا یعنی الرٹ ہو گیا. ابھی تو لیٹا تھا کچھ گنگنا رہا تھا بڑبڑا رہا تھا لیکن جیسے اس کو خبر لگی کہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ الرٹ ہو گیا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی اس کی ماں سے کہ اگر تو یا ہم نے کہا اگر اس کی ماں نے اس کو اس حال میں چھوڑ دی ہوتی یعنی اس کو آگاہ نہ کی ہوتی الرٹ نہ کی ہوتی نا تو آج اس کی پول کھل ہی جاتی یعنی حقیقت کا پتہ چل جاتا کہ ہے کیا. لیکن چونکہ ماں نے بتا دیا پھر یہ الرٹ ہو گیا. پھر وہی بعد میں تھا ایک یہودی لڑکا تھا اس کے پاس جن آتے تھے نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا تھا جنون جیسا تھا اور لمبی چوڑی ہانکتا رہتا تھا. تو یہ ایسے بھی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں تو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کہ شیطان یا جنات کا رشتہ انسانوں سے ہوتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے اور بہت سارے انسان جو آپ دیکھتے ہیں نا جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں ان کے پاس انہیں شیطانوں کے کارنامے ہوتے ہیں. ابھی ایک آدمی ایک صاحب کے بارے میں بولنے لگے فلاں کہہ رہا ہے کہ مجھے تم فلاں کا نام بتا دو پھر دیکھو میں اس کی کیسے کھڑی ہوں. میں نے کہا یہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے ایک کرسچن کا بدماش آدمی ہے اس کے بعد شیطانی ڈرانے اور کچھ نہیں. تو یہ ہر دور میں ہوا ہے اور آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے عامل جو پہنچے ہوئے لگتے ہیں یار اس کے ہاتھ تو چٹکیوں میں مسئلے حل ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کرتا ہے دماغ نہیں کام کرتا ایسی یہ سب شیطانی حربے ہوتے ہیں باقی کچھ نہیں. کیونکہ شیطان تک رسائی آپ کی نہیں ہوتی ہے نا اور وہ جو کہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو شیطان اس کی کچھ باتیں مانتا ہے پھر وہ اپنی والی کرواتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں. پہنچے نہیں ہوتی ہے شیطان تو ان کی پہنچ ہوتی ہے اور باقی کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی سب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ بھی آپ سمجھ لیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ انہی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے عذاب ہوتا ہے تم اللہ اس کے رسول سے دور ہوئے پابند نہیں ہو تو پھر شیطان کہاں پر تم پہ چلے گا. ورنہ جو پابند ہوتا ہے اللہ اس کے رسول والا ہوتا ہے دینی تعلیم سے صوم و صلاۃ سے وجائب سے جڑا ہوتا ہے نا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو یہ اس کی حقیقت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو کہیں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.